بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل شروط صحت القیاس خمسۃ احدها ان لا یکون فی مقابلۃ النص، والثانی ان لا یتضمن تغییر حکم من احکام النص، والثالث ان لا یکون المعد حکما لا يعقل معناه، والرابع ان يقع التعلیل لحکم شرعی لا لامر لغوی، والخامس ان لا يكون الفرع منصوصا علیہ۔ اس سے پہلے آپ کو بتلایا گیا تھا کہ جمہور ائمہ کے نزدیک قیاس حجت شرعی ہے، اور قیاس کی حجت شرعی ہونے پر مختلف دلائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، جن میں سے ایک دلیل تو قرآن سے اور اس کے بعد 4 دلائل احادیث سے اور ایک دلیل عقل سے آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، جس سے یہ بات ثابت کی گئی تھی کہ دیگر حجج شرعیہ کی طرح قیاس بھی ایک حجت شرعی ہے۔ البتہ ساتھ میں آپ کو یہ بھی فرق بتلایا گیا تھا کہ کتاب و سنت سے ثابت ہونے والے احکام یہ قطعی ہوتے ہیں، اور قیاس سے ثابت ہونے والے احکام یہ ظنی ہوتے ہیں۔ البتہ عمل کا وجوب دونوں کے ساتھ یکساں ہے۔ کتاب و سنت سے ثابت ہونے والے احکام پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، اور قیاس سے ثابت ہونے والے احکام پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ آج کے سبق میں آپ کو یہ بتلایا جائے گا کہ قیاس حجت شرعی تو ہے، مگر ہر قیاس حجت شرعی نہیں ہے، بلکہ وہ قیاس حجت شرعی ہے جس کے اندر 5 شرائط پائے جائیں گے۔ جس قیاس کے اندر 5 شرائط پائے جائیں گے وہ قیاس حجت شرعی کہلائے گا، اور اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو جائے تو وہ قیاس حجت شرعی نہیں ہے، اور ایسے قیاس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ قیاس مردود کہلائے گا، جو شرعاً معتبر نہیں ہے۔ وہ 5 شرائط کیا ہیں؟ ان کو صاحب کتاب نے اجمالاً بیان کر دیا، اور پھر ان 5 کی مثالوں سے آگے انہوں نے وضاحت کی ہے۔ ان 5 شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان لا یکون فی مقابلۃ النص، کہ قیاس نص کے مقابل اور معارض نہ ہو۔ اگر کوئی قیاس نص یعنی آیت قرآنی
یا احادیث کے مقابل میں آئے اور قیاس قرآن و سنت کے مقابل ہو. مقابل کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت سے ثابت ہونے والا حکم کچھ اور ہو اور عقل اور قیاس کا تقاضا اس کے برعکس ہو، تو یہ ہے مقابلۃ النص، کہ کتاب و سنت سے ثابت ہونے والے حکم کا تقاضا کچھ اور ہے اور قیاس سے ثابت ہونے والے حکم کا تقاضا کچھ اور ہے. تو ایسی صورت میں یہ قیاس حجت نہیں ہے. تو پہلی شرط انہوں نے یہی بیان کر دیا کہ احدھا ان لا یکون فی مقابلۃ النص، کہ وہ قیاس نص کے مقابل اور معارض میں نہ آئے. اب یہاں رہ کر ایک بات یہ سمجھیے کہ جب دو طرح کے دلائل میں تعارض ہوتا ہے، تقابل ہوتا ہے، تو تعارض اور تقابل کے لیے دونوں نصوں کا باہم درجات میں یکساں اور برابر ہونا ضروری ہے. اگر دو نصوں میں سے ایک درجات کے اعتبار سے بلند ہو اور دوسرا کمتر ہو تو یہ تعارض اور تقابل نہیں ہے، اور ایسی صورت میں جو نص درجات کے اعتبار سے، مراتب کے اعتبار سے بلند ہوں گے، قوی ہوں گے، عمل اسی پر ہوگا، اور اس کے مقابلے میں جو ہوگا نہ وہ مردود ہوگا، اس کو ترک کر دیا جائے گا، وہ متروک کہلائے گا. تو لہذا پہلی شرط جو بیان کر دیا کہ قیاس نص کے مقابلے میں نہ ہو، تو نص سے مراد ہے کتاب و سنت. تو اگر قیاس کتاب و سنت کے مقابلے میں آ جائے تو عمل کتاب و سنت پر ہوگا، نہ کہ قیاس پر ہوگا. دوسری شرط ہے اللہ یتضمن تغییر حکم من احکام النص، کہ قیاس سے جو احکام ثابت ہو رہے ہیں وہ نص سے ثابت ہونے والے کسی حکم کو متغیر کرنے والا، بدلنے والا نہ ہو. یعنی قیاس کے ذریعہ جو حکم ثابت کیا جائے گا وہ حکم نص کے موافق ہونا چاہیے. تو نص کے موافق اگر حکم قیاس سے ثابت ہو رہا ہے تو قیاس درست ہے، لیکن اگر قیاس سے ثابت ہونے والا حکم نص کے حکم کو متغیر کرنے کا سبب بنے، اس کو اس طرح سمجھیے کہ نص یعنی مقیس علیہ، جس پر ہم قیاس کر رہے ہیں، نص سے اگر کوئی حکم مطلق ثابت ہو تو قیاس کے ذریعہ سے جو حکم ثابت کیا جائے گا وہ حکم بھی مطلق ہونا چاہیے. تو نص سے اگر حکم مطلق ثابت ہو رہا ہے تو قیاس سے ثابت ہونے والا حکم بھی مطلق ہونا چاہیے. اگر ایسا نہ ہو بلکہ نص سے ثابت ہونے والا حکم مطلق ہو اور قیاس سے ثابت ہونے والا حکم مقید ہو تو یہ تغییر حکم ہوا. تو ایسی صورت میں یہ قیاس معتبر نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر
نص سے حکم ثابت ہوا مطلق اور قیاس سے حکم ثابت ہوا مقید۔ تو دوسری شرط انہوں نے یہی بیان کر دی کہ والثانی اللہ یتضمن تغییر حکم من احکام النص، کہ احکام نص میں سے کسی حکم کے متغیر کرنے کو شامل نہ ہو۔ تیسری شرط بیان کرتے ہیں کہ اللہ یکون المعدى حکما لا يعقل معناه، قیاس کے صحیح ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ منصوص علیہ، مقیس علیہ، غیر معقول المعنی کے قبیل سے نہ ہو۔ غیر معقول المعنی کا مطلب یہ ہے کہ ایک معنی جو خلاف قیاس ہو، ایک حکم جو خلاف قیاس، عقل کے خلاف نص سے ثابت ہو، کتاب و سنت سے ثابت ہو، تو غیر معقول المعنی یعنی نص، عقل کے خلاف کوئی معنی اور کوئی حکم نص کتاب و سنت سے ثابت ہو، تو ایسے غیر معقول المعنی معنی پر، نص پر قیاس کر کے کسی دوسرے حکم کو ثابت کرنا درست نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیاس کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مقیس علیہ نص یہ معقول المعنی ہو، عقل اور قیاس کے موافق ہو، تب جا کر قیاس کرنا درست ہوگا۔ مثلا تعداد رکعات، نماز کی جو رکعات ہیں، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4، فجر میں 2، یہ غیر معقول ہیں۔ نص میں تو اللہ کے نبی نے بتلا دیا، اللہ نے کتاب اللہ میں ان کی فرضیت کو بتلایا، اللہ کے نبی نے اپنے احادیث میں رکعات کو متعین کر دیا، لیکن ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، یہ اللہ کے نبی نے جو متعین کیا ہے یہ عقل سے بالا ہے۔ مغرب میں 3، عشاء میں پھر 4، فجر میں 2، تو یہ غیر معقول ہیں۔ اسی طریقے سے نصاب زکوٰۃ کی تفاصیل جو اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں وہ غیر معقول ہیں۔ اگر آدمی روزے کی حالت میں بھول چک سے کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ غیر معقول حکم ہے۔ تو لہذا جہاں پر حکم نص سے ثابت ہو اور وہ حکم غیر معقول ہو، تو ایسے حکم پر قیاس کرنا دوسرے احکام کو درست نہیں ہے۔ اسی بات کو صاحب کتاب نے فرمایا کہ والثالث اللہ یکون المعدى حکما لا يعقل معناه، جس حکم کو یعنی اصل سے جس فرق کی طرف متعدی کیا گیا ہے ایسا حکم نہ ہو جس کے معنی غیر معقول ہو۔ چوتھی شرط ہے والرابع ان یقع التعلیل لحکم شرعی لا لامر لغوی، یعنی کسی نص سے، کتاب و سنت سے
علت نکال کر کسی حکم غیر منصوص پر منصوص علیہ والا حکم لگانا جو قیاس کہلاتا ہے. اس میں اہم چیز جو ہوتی ہے وہ ہے منصوص علیہ حکم سے علت نکال کر، استخراج علت، علت نکال کر کسی حکم کو ثابت کرنا. تو منصوص علیہ حکم سے استخراج علت، علت کا نکالنا، یہ حکم شرعی کو ثابت کرنے کے لیے ہو، نہ کہ لغوی معنی کو ثابت کرنے کے لیے. یعنی جب کوئی علت نص کتاب و سنت سے نکالی جائے گی تو اس کا مقصد ہونا ہے چاہیے حکم شرع کو ثابت کرنا، معنی شرعی کو ثابت کرنا. تو معنی شرعی کو ثابت کرنے کے لیے استخراج علت ہو، نہ کہ معنی لغوی کو ثابت کرنے کے لیے. کسی لفظ کے لغوی معنی کو ثابت کرنے کے لیے استخراج علت، علت نکالنا اور پھر معنی لغوی کو ثابت کرنا اس علت کے ذریعہ، اور اس کے بعد منصوص علیہ مقیس علیہ کا جو حکم ہے وہ حکم معنی لغوی کے ذریعہ سے غیر منصوص علیہ مقیس میں لگانا، یہ درست نہیں ہے. اور یہ قیاس شرعاً معتبر نہیں ہے. تو قیاس کے معتبر ہونے کے لیے چوتھی شرط یہی ہے کہ استخراج علت حکم شرع کو ثابت کرنے کے لیے ہو، نہ کہ معنی لغوی کو ثابت کرنے کے لیے. اسی بات کو صاحب کتاب نے کہا والرابع ان یقع تعلیل لحکم شرعی، کہ علت کا استخراج حکم شرعی کے لیے ہو، لا لامر لغوی، نہ کہ لغوی معنی کے لیے. پانچویں شرط والخامس ان لا یکون الفرع منصوصا علیہ. پانچویں شرط یہ ہے کہ فرع سے مراد ہے قیاس، کہ قیاس منصوص علیہ نہ ہو. منصوص علیہ کا مطلب یہ ہے کہ نص کے ذریعہ نص سے علت نکال کر جس حکم کو ہم نے علت مشترکہ کے ذریعہ سے ثابت کیا، جن کو اصطلاح میں قیاس کہا جاتا ہے، اگر وہ قیاس ایسے ہوں کہ اس کے اوپر کوئی نص موجود ہو، یعنی کتاب و سنت سے کوئی دلیل ایسی موجود ہو جو اس قیاس کے موافق ہو، اور قیاس سے ثابت ہونے والا حکم کو وہ نص ثابت کرتا ہو، تو یہ قیاس منصوص علیہ کہلائے گا. اور جو قیاس منصوص علیہ ہو وہ قیاس معتبر نہیں ہے، کیونکہ قیاس کے صحیح ہونے کے لیے اہم ترین شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ قیاس پر نص وارد نہ ہوئے ہوں. اگر کسی قیاس پر نص وارد ہو تو وہ قیاس ہی نہیں رہتا، کیونکہ ایسی صورت میں
قیاس کے ذریعہ سے حکم کو ثابت کرنے کی صرف دو وجہ ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک کہ غور و فکر کرنے کے بعد قیاس کے ذریعہ سے کسی حکم کو ثابت کرنا، اور وہ حکم پہلے سے کسی نص میں موجود ہو۔ تو جب پہلے سے وہ حکم نص میں موجود ہے تو قیاس کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں رہی۔ اور اگر دوسری صورت غور و فکر کے ذریعہ کسی ایسے حکم کو یا ایسی بات کو ثابت کیا جو نص کے خلاف ہو، نص کے مخالف ہو، تو جو قیاس نص کے مخالف ہو وہ قیاس مردود ہے۔ تو لہذا ایسی صورت میں قیاس درست نہیں ہے۔ تو اگر قیاس نص کے موافق ہو تب بھی قیاس کی حاجت نہیں، کیونکہ نص کے ہوتے ہوئے قیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر یہ قیاس نص کے مخالف ہو تو مخالفت نص کی وجہ سے یہ قیاس درست نہیں۔ تو دونوں صورت میں جہاں پر نص موجود ہو قیاس درست نہیں ہے۔ تو یہ پانچویں شرط ہے جس کو صاحب کتاب نے فرمایا والخامس ان لا یکون الفرع منصوصا علیہ، کہ فرع یعنی قیاس منصوص علیہ نہ ہو، اس پر نص وارد نہ ہوئے ہوں۔ یہ کل 5 شرائط کو صاحب کتاب نے قیاس کے صحیح ہونے کے لیے بیان فرمایا ہے کہ جب تک یہ 5 شرائط کسی قیاس کے اندر موجود نہ ہو تب تک وہ قیاس معتبر نہیں ہے، اور جب یہ 5 شرائط پائے جائیں گی تب جا کر قیاس درست ہوگا۔ یہ تو قیاس کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرائط تھی جن کا تذکرہ آج کے سبق میں ہوا۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ تعالی ان 5 شرائط کی مثالیں تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ وما توفیق الا باللہ۔